طوفان کی آمد اور نجات پانے والوں کو شکر ادا کرنے کا حکم۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق آب اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ سورہ المومنین آیت نمبر 27۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ وہ اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے رسوا نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کر دیں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جمہور علماء سلف کا یہی موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حلال جانور کے 7 جوڑے اور ہر حرام جانور کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کے لفظ 2 جانور سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَحْلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا، جیسے آئندہ بیان ہوگا۔ ومن آمنا یعنی امت کے جو افراد آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، حالانکہ آپ طویل عرصے تک ان میں تشریف فرما رہے اور ترغیب، وعدہ، وعید کے گوناگوں اسالیب کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ قاب اخبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا 10 تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں بچا لے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 118۔ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حم، سام، یافس، یام جسے اہل خطاب قنعان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی ہو، البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا
اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 28-29۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر اور تعریف کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی اور اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، جیسا کہ ارشاد ہے، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ ان کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الزخرف آیت نمبر 12-14۔ اسی طرح سب کو حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تاکہ اس میں خیر و برکت حاصل ہو اور اس کا انجام اچھا ہو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت حکم ہوا، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 80۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے ہے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے، جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں پر چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے، پس ہم نے زور کے منہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ سورہ القمر آیت نمبر 10-14۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورہ الحق آیت نمبر 11-12۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام قنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین اور مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل لے
اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے، چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہوا حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 27۔ اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ جب زمین کی سطح پر پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر